ایک دن حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر قرآن کا سبق پڑھ کے یاد کر چکی تھی، ان میں ایک آیت تھی جو میرے ذہن میں آئی اور مجھے بہت تسلی دی اس آیت نے قیامت کے بارے میں۔ آیت کیا تھی؟ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، فرمایا ہے کہ انسان اللہ کے راستے اللہ کے پاس آئے گا، قیامت میں دربار خداوندی میں آئے گا، اللہ اس کا حساب آسان فرما دیں گے۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، آسان حساب لیا جائے گا قیامت میں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اس کے کچھ عرصے بعد اللہ کے رسول نے ایک حدیث بیان فرمائی مسجد نبوی میں بیٹھ کے، اور میں کان لگا کے مسجد نبوی کی دیوار سے مسائل سن رہی تھی۔ حضور گھر آئے تو میرا سوال تیار تھا۔ وہ حدیث کیا تھی؟ حضور علیہ السلام نے حدیث بیان فرمائی من حوسب عذب، جس سے حساب لیا گیا نا بس وہ عذاب اور بربادی میں مبتلا ہو گیا۔ کہتی ہے میں نے فوراً پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے تو مجھے قرآن کی تفسیر میں سبق پڑھایا، اللہ فرماتے ہیں فسوف یحاسب حسابا یسیرا، جس سے حساب لیا جائے گا آسان حساب ہوگا، اور آپ نے اب فرما دیا جس سے حساب لیا گیا وہ برباد ہو گیا، یہ کون سا آسان حساب ہے؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ اس کی تفسیر کا مطلب کچھ اور ہے، اس حدیث کی بات کا مطلب کچھ اور ہے۔ یا رسول اللہ ارشاد فرمایا آیت کا مطلب ہے کہ سامنے عرض حساب ہو، اور اس کا مطلب ہے تفتیش حساب ہو۔ عرض حساب کسے کہتے ہیں؟ تفتیش حساب۔ بندہ اللہ کے دربار میں پیش ہوا ہے، بھئی اس بندے نے 50 سال زندگی گزاری ہے، 50 سال کی نمازیں فرشتے کہیں گے یا اللہ پوری ہیں، روزے جی پورے ہیں، یہ اس کے حقوق جی پورے ہیں، ایسے آتے گیا اعمال نامہ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ یہ ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، آسان حساب۔ اور جو میں نے فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا من حوسب عذب، حساب لیا گیا تو بندہ برباد ہو گیا، پکڑا گیا، وہ یوں نہیں ہے، وہ یوں ہے کہ جب اس کے اعمال نامے پیش ہو رہے ہوں گے اور کسی بات پہ پکڑ کر دی جائے کہ روزے تھے اخلاص والے، نمازیں تھی اخلاص والی، اس کے حقوق اس نے کس طرح ادا کیے تھے، اپنی مرضی سے یا کسی اور وجہ سے، اگر یوں پکڑ آ گئی پھر نہیں بچتا بندہ۔ دیکھیں قرآن کی آیت پر اعتراض آیا نا حضرت عائشہ کو تو فوراً سوال پوچھا۔ ایک واقعہ مزید ہے، سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک جنازے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر جنازہ پڑھا اور حضور واپس تشریف لائے۔ وہاں کچھ خواتین رو رہی تھیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رو رہی ہیں اور اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اور کچھ دنوں کے بعد ایک آیت میں نے پڑھی، حضور علیہ السلام نے آیت کی تفسیر پڑھائی وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، ایک بندے کا گناہ دوسرا نہیں اٹھا سکتا، ہر بندہ اپنا گناہ خود اٹھائے گا۔ میں نے فوراً پوچھا یا رسول اللہ وہ عورتیں رو رہی تھی، ان کا عذاب تو اس میت کو مل رہا تھا، اور ادھر قرآن کہتے ایک کا عذاب دوسرا نہیں اٹھائے گا، اس کا مطلب؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جس غلط کام کا حکم کر کے جائے گا اس کا عذاب خود اٹھائے گا، ہاں جس کا کہے گا نہیں، لوگ غلط کہیں تو ہر بندہ اپنے حساب کا ذمہ دار ہے۔ یہ دیکھیں کس طرح حضرت عائشہ کے سوال سے امت کو مسئلے نکلے۔ ایسے ایسے سوالات بعض جگہ آتے تھے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتی، وہ یہ نہ دیکھتی اس کے جواب میں نتیجہ کیا آئے گا، بس شریعت کا حکم ہے تو میں پوچھ لوں، یہ بات ہے تو میں اس طرح سمجھ لوں، یعنی احکام شریعت کو خالی ضبط نہیں کیا تھا، حفظ کر کے گھول کے پی گئی۔ ایسے اللہ پاک نے ذہانت عطا فرمائی، اور کبھی کسی مسئلے پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پریشان نہیں ہوئی، جب مسئلہ بتاتی تو ایسے ٹھونک کر مسئلہ بتاتی جیسے مسئلہ بتانے کا حق ہو، اور پھر میں نے رسول اللہ کو تو ایسے نہیں دیکھا، میرے گھر میں تو اللہ کے رسول نے ایسے نہیں کیا، ہم تو حضور کے زمانے میں یوں نہیں دیکھتے تھے، یہ جملہ آتا صحابہ عمل چھوڑ دیتے۔ حضرت اماں جان یہ جملہ فرما دی۔